دانیال کی شادی کے بعد سے بزنس سارا عمار اور دانیال ہی سنبھال رہے تھے کیونکہ افضل کیانی تو بیمار رہتے تھے، جبکہ نثار کیانی نے کہہ دیا تھا بھائی اب میں تو روزانہ آفس نہیں آ سکتا، ہاں ہفتے میں ایک آدھ بار چکر لگا لیا کروں گا۔ صبح جب دل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو عمار کے بیڈ پر پایا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی لیکن عمار اسے کہیں نظر نہ آیا۔ دلاویز کو رات کا منظر کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، باری باری تمام باتیں یاد کر کے دلاویز بری طرح رونے لگی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ رونے بیٹھی رہی۔ اس پاگل لڑکی کو کون سمجھاتا کہ اس بار وہ غلطی پر تھی عمار نہیں۔ مرد چاہے کتنی بھی محبت کر لے پر جب وہی عورت اس سے جو تسکین پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنتی تب وہی پیار لوٹانے والا مرد عورت سے کس قدر نفرت کرنے لگتا ہے۔ اگر یہ بات دل جان لیتی تو کبھی عمار کو خود سے دور رہنے کا نہ کہتی۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی شاور لینے چلی گئی۔ ملک ہاؤس میں کل سے صرف ناز شہریار ہی تھے۔ صوفیہ بیگم اور حسن احمد کل کراچی کے لیے نکل چکے تھے کیونکہ صوفیہ بیگم کی خالہ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ دونوں وہاں گئے ہوئے تھے۔ ناز اٹھ جاؤ 11 بج چکے ہیں۔ شہریار ناز کو اٹھا کر خود واش روم چلا گیا۔ ناز اٹھی اور کچن میں جانے لگی لیکن شہریار کے موبائل پر آنے والی کال نے اس کے جاتے قدموں کو روکا۔ ناز بغیر موبائل دیکھے شہریار کو آواز دینے لگی، شہریار آپ کی کال آ رہی ہے، کال کاٹ دو یا میں شاور لے رہا ہوں۔ شہریار کے کہنے پہ ناز کال کاٹ کر جانے لگی لیکن میسج ٹون بجنے پہ اس نے دوبارہ موبائل اٹھایا۔ ڈارلنگ جناح گارڈن آ جاؤ، ایم ویٹنگ۔ ناز میسج کو نظر انداز کر کے جانے لگی کہ شاید کوئی دوست شہریار کو بلا رہا ہے لیکن جب ایک اور میسج آیا تو ناز سوچ میں پڑ گئی۔ شہریار یار پلیز جلدی آؤ، تمہیں پتہ ہے میں کسی کا ویٹ نہیں کرتی، یہ تو شہریار ملک ہے جس کا میرا ویٹ بھی کر لے گی۔ ناز کے دل میں تو طوفان سا آ گیا تھا میرا کے نام سے، کیونکہ یہ تو وہی نام تھا جو شہریار نے کل رات بھی لیا تھا کال پہ، لیکن ناز کے پوچھنے پہ شہریار نے کسی دوست کا کہہ کر ٹال دیا تھا۔ واش روم کے دروازے کھولنے کی آواز پر ناز تمام سوچوں کو ادھر ہی چھوڑ کر جلدی سے کچن میں آ گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے دوران ناز نے پھر سے اس سے پوچھ لیا شہریار کس کی کال تھی؟ یار ایک دوست کی تھی، اس سے ملنے جانا ہے، رات کو بتایا تھا نا تمہیں وہی ہے، کیا نام ہے دوست کا؟ ناز نے جاسوسی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو شہریار ناشتے سے ہاتھ روکا ناز کو غور سے دیکھنے لگا۔ شہریار کیسے دیکھنے پہ ناز سنبھل کر بولی میرا مطلب ہے پہلے کبھی آپ نے ذکر نہیں کیا نا ایسے کسی دوست کا؟ علی نام ہے یار اس کا، ادھر پاکستان میں ہی تھا نہیں اس لیے تمہیں بتایا نہیں۔ ارے یار تم کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئی؟ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ شہریار ناشتہ کر کے باہر نکل گیا پر ناز کا دل کٹ کر رہ گیا کہ شہریار ایسا بھی کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ میرے پیار میں کیا کمی رہ گئی تھی جو شہریار نے یہ کیا؟ وہ انہیں خیالات میں اتنی مگن تھی کہ شامی کی رونے کی آواز بھی اسے سنائی نہیں دی۔ شامی جب بیڈ سے نیچے گرا اور اس کے رونے میں شدت آئی تو ناز کو ہوش آیا۔ ناز بھاگ کر روم میں پہنچی تو شامی بیڈ سے نیچے گرا نیلا پیلا ہو رہا تھا۔ ناز نے 3 ماہ کی شامی کو سینے سے لگاتے ہوئے چپ کروایا۔ کافی دیر بعد وہ روتا روتا پھر سے سو گیا۔ مسٹر دانیال اینڈ مسٹر عمار، ہم آپ دونوں کو یہ کانٹریکٹ دیتے ہیں، آپ کے کام کرنے کا طریقہ بہت پسند آیا، ہمیں خوشی ہوگی آپ کے ساتھ کام کرنے کی، لائیں کانٹریکٹ پیپرز ہم سائن کر دیں۔ مسٹر اب نواز نے پیپر کی جانب اشارہ کیا۔ دونوں پارٹیز نے کانٹریکٹ سائن کیے اور دونوں ڈیلرز نے ہاتھ ملایا اور کانفرنس روم سے باہر چلے گئے۔ جی تو جناب ترکی جانے کی تیاری پکڑو، رات آپ کی فلائٹ ہے، ابھی گھر جاؤ اور پیکنگ وغیرہ کر لو، 25 دن کا ٹور ہے، اس کے بعد واپسی۔ دانیال نے شہری نمار سے کہا اوکے باس۔ عمار شہری سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ شہریار جب جناب پہنچا تو میرا اسے دور سے نظر آ گئی، پنڈلیوں سے اوپر کیپری جسم سے چپکی شرٹ، دوپٹے سے بے نیاز، کھلے بالوں پہ میک اپ سے بھرا چہرہ، وہ صحیح معنوں میں یہودی کلچر کا مکمل اشکار لگ رہی تھی۔ وہ شروع سے ہی بہت اپ ڈریسنگ کرتی تھی پر امریکہ سے واپسی پر یہ حال ہوگا شہریار نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شہریار کو اس کی ڈریسنگ بالکل بھی پسند نہیں آئی پر وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی کچھ بھی تو نہیں لگتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ ہائے شہریار کیسے ہو یار، اس نے نہایت بے تکلفی سے کہا۔ شہریار نے اس کی ہائے کو نظر انداز کرتے ہوئے السلام علیکم کہا۔ میرے خیال سے میرا تم مسلمان ہو، تم ہیلو ہائی کی جگہ السلام علیکم کہنا زیادہ بیسٹ رہے گا۔ شہریار اسے یاد کروانے لگا ارے چھوڑو بھائی ان باتوں کو، چلو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ شہریار اب برا لگ رہا تھا اس پٹاہا لڑکی سے ملنے آ کر، وہ تو اسے پرانی کالج فیلو اور دوست سمجھ کر آ گیا تھا پر پھر اس نے ناز کے ساتھ غلط بیانی کیوں کی کہ اب شہریار کو گلٹی فیل ہو رہا تھا۔ میرا پیزا آرڈر کرنے لگی تو شہریار نے اسے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ ابھی ناشتہ کر کے آیا ہے اس لیے کچھ ہلکا پھلکا منگوا لو۔ میرا کا تو لنچ کا موڈ تھا شہریار کے ساتھ پر وہ اسے منع کر کے واپس آ گیا تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ناز اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی۔ مار گھر جانے سے پہلے مال گیا اور وہاں سے اپنے لیے کچھ چیزیں خرید لی اور اس کے بعد گاڑی کو گھر کے راستے پہ ڈال دیا۔ وہ گھر پہنچا تو ڈنر ریڈی تھا۔ اس نے ڈنر کرتے ہوئے افضل کیانی اور نصرت بیگم کو بتایا
تو آج 25 دن کے لیے ترکی جا رہا ہے آفس کے کام سے۔ اچھا پھر ایسا کرو دلاویز کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، نصرت بیگم نے کھانے کی پلیٹ پہ جھکی دل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بالکل، عمار بیگم ٹھیک کہہ رہی ہیں، اتنا لمبا ٹور ہے تو دل بیٹی کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، اب کی بار افضل کیانی نے کہا۔ مما پاپا دلاویز کے کالج کا پہلے ہی بہت حرج ہو چکا ہے، میں نے 2 دن پہلے ہی اس کا ایڈمیشن اسی کالج میں کروا دیا ہے، اس لیے میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ ساتھ بیٹھے دلاویز کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا کیونکہ وہ بھی دوبارہ کالج جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو کر کھانا کھاتی رہی۔ اچھا ٹھیک ہے ماما پاپا، اللہ حافظ، کیونکہ رات کے 2 بجے فلائٹ ہے، آپ دونوں سو چکے ہوں گے، عمار نے دونوں سے ملتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ بیٹا۔ عمار تمام پیکنگ کر چکا تھا، اس نے ساری پیکنگ خود ہی کی تھی، اب 12 ہو چکے تھے، اسے 1 بجے تک ایئرپورٹ پہنچنا تھا کیونکہ 1 گھنٹہ ادھر لگ جانا ہے۔ عمار کو دکھ تھا کہ اس نے کل رات پھر سے دلاویز کے ساتھ برا کر کے اسے ہرٹ کیا ہے، لیکن ان سب میں ساری غلطی اس کی بھی نہیں تھی اور وہ اندر سے دل سے ناراض تھا۔ دلاویز، عمار نے اسے پہلی بار اس کے پورے نام سے پکارا تھا، دل نے صرف اس کی طرف دیکھا۔ میں ترکی جا رہا ہوں تو یہ کچھ پیسے ہیں، تم رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ عمار نے اسے 50,000 تھمایا تو اس نے بغیر کچھ کہہ کر خاموشی سے پکڑ لیے۔ اور ہاں اگر تم چاہو تو اپنے ماما بابا کے گھر رہ سکتی ہو جب تک میں واپس نہیں آ جاتا، ڈرائیور کو میں نے کہہ دیا ہے، وہ تمہیں کالج پک اینڈ ڈراپ کر دیا کرے گا، جب ماما کے گھر جانا ہوا ماما سے پرمیشن لے کر چلی جانا۔ وہ تمام باتیں کہہ کر اسے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ دانیال جب گھر پہنچا تو سب شام کی چائے کے ساتھ سموسے اور پکوڑے انجوائے کر رہے تھے۔ آپ اتر اور ایک چائے پی لیں، نثار کیانی نے دانیال کو دیکھ کر کہا۔ دانیال السلام علیکم کہتا ہوا وہاں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دانیال نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ماں سے پوچھا، ماں جی سمی نے کچھ کھایا کہ نہیں؟ دانیال نے فکر مندی سے پوچھا۔ بیٹا اس میں نے بہت کہا کہ کچھ کھا پی لو پر وہ کچھ کھاتی ہی نہیں ہے، ناشتہ کیا اس کے بعد کچھ نہیں کھایا، اس نے دن میں بس تھوڑا سا ریشن سیلیڈ کھایا ہے۔ بیٹا ایسے تو بچے پر برا اثر پڑے گا، نہ کچھ کھائے گی نہیں تو بچے کی صحت کیا ہوگی؟ سلمیٰ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ جی ماں جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ڈالیں چائے، میں اس کے لیے میں بھی اس کے لے کر آتا ہوں۔ سمرہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب دانیال کمرے میں آیا۔ سمی میری جان کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کب آئے؟ میں بھی ابھی آیا ہوں، خیر سب باتیں چھوڑو، میرے ساتھ نیچے چلو، کچھ کھا پی لو۔ نہیں دانیال بالکل بھی نہیں، پلیز میرا جی نہیں چاہ رہا، سمرہ نے منہ بنا کر کہا۔ چلو سمی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دانیال نے سمرہ کے نہ کرنے پر بھی اس کو ایک سموسہ بھی کھلایا اور چائے بھی پلائی تھی۔ اب سمرہ کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ دانیال آپ نے اچھا نہیں کیا، میرا دل عجیب سا ہو رہا ہے، میں نے کہا تھا نا مت کھلائیں مجھے اتنا، پر آپ کو کیا لگے، طبیعت تو میری خراب ہو رہی ہے نا، سمرہ نے رو دینے والی آواز میں کہا۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سمرہ بھاگ کر واش بیسن کی طرف گئی اور پھر دھڑا دھڑ وومٹ کرنے لگی۔ جب سمرہ وومٹنگ کر کے فارغ ہوئی تو فیس واش کر کے روم میں آ گئی۔ اب اس کے جسم میں بالکل بھی طاقت نہیں رہی تھی، وہ نڈھال سی بیڈ پر لیٹ گئی۔ دانیال اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، سمی کیا ہو گیا ہے یار؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، ایک تو آپ کو چین نہیں تھا، زبردستی مجھے سموسہ کھلا دیا، وہ ناراض ہوتی ہوئی بولی، اور دوسرا آپ کی اس اولاد کو بھی سکون نہیں، نہ ہی مجھے لینے دیتے ہیں، جب سے اس کی امید لگی ہے مجھے 1 منٹ سکون نصیب نہیں ہوا، بار بار وومٹ آنے لگتی ہے، اس نے روتے ہوئے دانیال کو اس معصوم بچے کی طرح بتایا۔ او میری جان یہ وومٹ بس نیکسٹ 2 ماہ تک ہی ہے، ڈاکٹر نے بتایا تھا مجھے۔ اچھا اب شاباش چپ ہو جاؤ، کل پھر سے اپائنٹمنٹ ہے تو ریڈی رہنا، شام میں ہم ڈاکٹر کے طرف چلیں گے۔ اچھا۔ سمرہ نے لمبا سا سانس کھینچا۔ کیا کروں، عمار بھی آفس نہیں ہوتا ورنہ چھٹی کر لیتا میں، خیر تم ریڈی رہنا، میں جلدی آ جاؤں گا، اب تم آرام کرو میں بھی آتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ یہ رات کا پر نور منظر تھا، چاندنی اپنے پروں سے پورے آسمان کو گھیرے ہوئی تھی، ملک ہاؤس کے مکین خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ایسے میں اگر ناز اور شہریار کے کمرے میں دیکھا جاتا تو دونوں آرام سے نیند فرما رہے تھے، ان کا افلاطون بھی خاموشی کے تمام ریکارڈ توڑے سکون سے سویا ہوا تھا۔ ایسے میں گھڑی نے جیسے ہی 11:45 بجائے تو شہریار کے موبائل کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ شہریار نے نیند میں ہونے کی وجہ سے بغیر دیکھے کال ریسیو کر لی۔ شہریار پلیز پلیز مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ ہیلو کون مار ڈالے گا تمہیں؟ شہریار نے آواز پہچانتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا اور فوراً بیڈ سے نیچے اتر کر باہر چلا گیا۔ میرا تم کدھر ہو اور کون مار ڈالے گا؟ شہریار یہ لڑکے مجھے کڈنیپ کر لائے ہیں، میری عزت اور جان دونوں خطرے میں ہے، تم پلیز مجھے بچا لو، میرا نے روتے ہوئے کہا۔ میرا سنو تم مجھے جلدی سے جگہ بتاؤ، تم ہو کدھر؟ شہریار نے ڈری سے امیرہ سے پوچھا۔ امیرہ نے اسے ایڈریس بتایا تو ساتھ ہی فون ٹوٹنے کی آواز نے شہریار کو مزید پریشان کر دیا۔ وہ جلدی سے پاؤں میں جوتے ڈالتا سامنے رکھے ٹیبل سے گاڑی کی کیز اٹھاتا ہوا تیز قدموں سے جانے لگا۔ شہریار نے سوچا ناز کو بتا دے، پھر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ ناز اس وقت 100 سوال پوچھے گی اور میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ سوچتے ہوئے وہ بغیر ناز کو بتائے گاڑی لے کر نکل گیا۔ صبح آنکھ کھلنے پہ دل نے اٹھ کر نماز ادا کی اور تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو ملازمہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ آپ؟ کیوں بھائی میں اپنے گھر کے کچن میں نہیں آ سکتی؟ کیا
نہیں بیگم صاحبہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ملازمہ دلاویز کیسے کہنے سے شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا باقی سب باتیں چھوڑو، ایسا کرو جلدی سے ناشتہ ریڈی کرو، دلاویز آرڈر دیتی ہوئی دوبارہ اپنے کمرے میں پہنچی۔ ہینڈ کیری میں اپنی ضرورت کے کپڑے اور چیزیں ڈالنے کے بعد وہ نیچے نصرت بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آ جاؤ، نصرت بیگم کی اجازت ملنے پہ وہ کمرے میں داخل ہوئی، سلام پیش کرتی وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نصرت بیگم قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھیں۔ آؤ دلاویز بیٹا، واش روم سے نکلتے افضل کیانی نے کہا۔ جی ماما پاپا آپ دونوں کیسے ہیں؟ دل نے مسکراتے ہی پوچھا۔ الحمدللہ بیٹا۔ دل بیٹا خیریت ہے نا؟ اتنی صبح صبح کوئی کام تھا کیا؟ نصرت بیگم نے پوچھا۔ ماما جی سب خیریت ہے، بس آپ دونوں سے ایک بات کرنی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ جو کہنا ہے کہو۔ افضل کیانی دلاویز کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس سے بولے۔ ماما پاپا کیا میں کچھ دن بابا کے گھر رہ لوں؟ اماں سے اجازت میں نے لے لی تھی۔ ارے اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ جتنے دن دل چاہے رہو اپنے بابا کے گھر۔ دونوں میاں بیوی نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ ماما پاپا، آپ دونوں باہر آ جائیں، میں ناشتہ لگوا رہی ہوں۔ پھر مل کے ناشتہ کرتے ہوئے دلاویز اپنائیت سے کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا، اس کے بعد دلاویز ڈرائیور کے ساتھ اپنے بابا کے گھر چلی گئی۔ دانیال شام میں جب گھر آیا تو سمرہ اس کو تیار ملی۔ سمی میں چینج کر لوں پھر چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ سمرہ کے پانی کا گلاس پکڑانے پہ دانیال نے سمرہ سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے آپ چینج کر لیں، تب تک میں پھپھو کے کمرے میں ہوں، وہ اسے کہتی ہوئی سلمیٰ بیگم کے کمرے میں چلی گئی۔ ارے میری بیٹی آئی ہے، کیسی ہے طبیعت میری گڑیا کی؟ سلمیٰ بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ آج سلمیٰ بیگم کی طبیعت بھی صبح سے ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ آج سمرہ کے پاس نہیں جا سکی تھی۔ بس وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں دانیال کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی تو سوچا آپ کے پاس سے ہوتی ہوئی جاؤں۔ سمرہ سلمیٰ بیگم کے پاس بیٹھ کر ان کی پنڈلی دباتے ہوئے بولی۔ آپ بتائیں اب کیسی طبیعت ہے؟ ملازمہ سے پتہ چلا آپ کی صحت صبح سے خراب ہے۔ ہاں بیٹا کچھ ناساز ہے طبیعت، ابھی ڈاکٹر کے پاس سے آئی ہوں، تمہارے انکل لے کر گئے تھے۔ وہ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آپ بیمار تھے اور مجھے بتایا تک نہیں؟ سمرہ ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ ارے میری بچی تم پہلے ہی ٹھیک نہیں، تمہیں کیوں پریشان کرتی بھلا؟ سلمیٰ بیگم نے پیار سے کہا۔ اب سمرہ ان کا سر دبانے لگی۔ جیتی رہو میری بچی، اللہ تمہیں صحت مند اولاد سے نوازے۔ سلمیٰ بیگم کے سر درد میں کمی آئی تو سمرہ کو دعا دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹک کی آواز سے کھلا اور دانیال داخل ہوا۔ سمی چلو دیر ہو رہی ہے، جاؤ بیٹا ڈاکٹر کا ٹائم ختم نہ ہو جائے، سلمیٰ بیگم نے فکر مندی سے کہا تو وہ دونوں اللہ حافظ کہتے ہوئے کمرے سے جانے لگے تو سلمیٰ بیگم نے کہا بیٹا دھیان سے جانا۔ اچھا پھپھو کہتی وہ دانیال کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد دانیال سمرہ کو شاپنگ کے لیے لے گیا۔ انہوں نے ڈھیر شاپنگ کی جس میں سمرہ اور آنے والے بچے کے کپڑے اور کھلونے شامل تھے۔ تھوڑی بہت شاپنگ دانیال نے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے بھی کی تھی۔ اس کے بعد دانیال نے 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر کھانا کھانا چاہتا تھا، لیکن سمرہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ دانیال جانتے تو ہیں کہ کھانا کھاتے ہی کس قدر حالت بری ہو جاتی ہے میری، اس لیے کھانا گھر میں ہی کھائیں گے۔ جس پہ دانیال اوکے جناب عالیہ، جو آپ کا حکم، اور پھر دونوں گھر کی طرف چلے گئے۔